بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی یو کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور متحدہ عرب امارات کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کرنے والے ہیں۔ اس لیے اس نیوز اپڈیٹس کو آپ نے اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے اور اگر ہو سکے تو چینل بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو نیوز اپڈیٹ سب سے پہلے ملا کریں۔ نمبر 1 پر یو میں کرونا وائرس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں تو اس بار میں وزارت صحت نے جو تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جاری کی تھی تو اس کے مطابق پورے یو کے اندر اس وقت 2,18,351 کے قریب نیو کرونا کے ٹیسٹ بھی کیے گئے، جس کے نتیجے میں پورے یو کے اندر اس وقت 2,692 کے قریب نیو کرونا کے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ ٹوٹل رپورٹ ہونے والے کیسز کی بات کر لی جائے تو پورے یو کے اندر ان کی مجموعی تعداد اس وقت 3,99,463 کے قریب بھی چلی گئی ہے، جبکہ مزید اس پر تازہ ترین نیو اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے یو گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ اس کرونا وائرس کے تناؤ بھرے ماحول کے اندر پورے یو کے اندر اس وقت 1,599 کے قریب نیو کرونا وائرس کی ریکوریز بھی پیش ہوئی، جبکہ ٹوٹل ٹھیک ہونے والوں کی بات کر لی جائے تو پورے یو کے اندر ان کی مجموعی تعداد 3,85,587 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ مزید اس پر تازہ ترین نیو اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے یو گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے تازہ ترین طور پر 16 نیو ہلاکتیں بھی واقع ہوئی۔ اس طرح ٹوٹل مرنے والوں کی بات کر لی جائے تو پورے یو کے اندر ان کی مجموعی تعداد اس وقت 1,269 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ اس پر مزید تازہ ترین نیو اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے یو گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ ان کو ایکٹیو کرونا کیسز کی تعداد پورے یو کے اندر اس وقت اب بڑھنا بھی شروع ہو گئی ہے، جو کہ 12,607 کے قریب بھی چلی گئی ہے، جبکہ ان کے ٹوٹل ویکسین ڈوز لینے والوں کی تعداد پورے یو کے اندر اس وقت 6,16,08,330 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ یو کی گورنمنٹ نے کرونا وائرس کے حوالے سے تازہ ترین طور پر جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد آپ کو ایک عام ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات میں کرکٹ کھیلتے حفاظتی قوانین کو توڑنے پر 13 افراد پر جرمانے بھی عائد کر دیے گئے۔ شارجہ میں کرکٹ کھیلتے ہوئے کووڈ-19 کے حفاظتی اقدامات کی خلاف ورزی کرنے پر 13 افراد پر جرمانے بھی عائد کر لیے گئے اور خلاف ورزی کرنے والے شارجہ میں بغیر لائسنس سبسڈی چوکوں میں کرکٹ کھیلتے ہوئے پائے گئے اور کووڈ-19 سے متعلق احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی بھی کر رہے تھے۔ اس بار میں شارجہ پولیس کے ایک عہدیدار نے یہ بتایا کہ معائنہ مہم چلانے کے لیے خصوصی گشت کرنے والی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں، کیونکہ ان افراد کو نشانہ بنا رہی ہیں جو کہ کووڈ-19 کے اقدامات کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں اور معاشرے کے دیگر افراد کو معتدل آلودگی کے خطرات میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس بارے میں زور دے کر کہا کہ شارجہ میں ہنگامی صورتحال بحران اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ ٹیم معائنے کی مہم کو تیز کر رہی ہے تاکہ اس بات کی نگرانی کی جا سکے کہ افراد احتیاطی اقدامات اٹھا رہے ہیں یا نہیں اٹھا رہے ہیں، اور اس بارے میں خلاف ورزی حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بھی سخت قانونی اقدامات بھی اٹھائے جائیں گے۔ اور انہوں نے عوام سے بھی اس بارے میں تعمیل کی ہے اور اپیل کرنے کو کہا ہے کہ احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہوں اور تجارتی اداروں اور افراد کی جانب سے کال سینٹر کو 901 پر بھی اس بارے میں شکایات موصول کی جا سکتی ہیں، یا ان کی آفیشیلی ویب سائٹ یا ان کی آفیشیلی جو ای میل ہے ان پر بھی آپ شکایت جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس حوالے سے تازہ ترین طور پر جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد آپ کو ایک عام ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت دبئی میں شور شرابہ کرنے پر 3 ہفتوں میں تقریباً 456 گاڑیاں بھی ضبط کر لی گئیں۔ اس بارے میں مکمل تفصیلات سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں تو اس بارے میں دبئی پولیس نے بدھ کے روز یہ اپڈیٹ تازہ ترین جاری کی تھی کہ بہت زیادہ شور کرنے پر رہائشی علاقوں میں پریشانی پیدا کرنے پر 456 نئی موڈیفائی شدہ گاڑیوں اور موٹر سائیکلیں بھی ضبط کی تھیں۔ یہ اقدام اس ٹریفک مہم کا ایک حصہ تھا جو کہ گزشتہ ماہ اس طرح کی خلاف ورزیوں پر قابو پانے کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ اس بارے میں دبئی پولیس اسٹیشنز کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر جنرل عبداللہ خادم سرور نے آل عمر نے اس بارے میں بتایا اور کہ اس جاری مہم کے نتیجے میں 3 ہفتوں کے دوران تقریباً 348 گاڑیاں اور 108 موٹر سائیکل بھی ضبط کیے گئے۔ انہوں نے اس بارے میں مزید اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس مہم کا مقصد بھی سڑکوں کی حفاظت پر نگاہ رکھنا تاکہ اموات کم سے کم ہو سکیں اور سڑک استعمال کرنے والوں کے املاک کو تحفظ فراہم کرنا بھی شامل ہے، اور ٹریفک کی خلاف ورزیوں پر قابو پانا اور موٹر سائیکل سواروں کو جو کہ موڈیفائی شدہ ہیں اور ان میں بہت سارے ینگ نوجوان بھی اس بارے میں شامل ہیں تو ان کو اس طرح کی حرکات کرنے سے روکنا بھی شامل تھا۔
इस बार उन्होंने कहा कि खसूसन नौजवानों से गुजारिश भी की है कि वो सड़क पर मनफी सलूक से ग्रेज करें, जैसे कि शोर वाली गाड़ियां चलाना, यानी कि अपनी गाड़ियों को वो मॉडिफाई बना लेते हैं, चेंज करवा लेते हैं कुछ पार्ट्स उनके, जिसकी वजह से शोर पैदा करते हैं और बहुत सारे लोगों को इस बारे में नुकसान होता है और हादसा भी पेश आ सकते हैं। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यू अपडेट थी जो कि उन्होंने इस हवाले से जारी कर दी थी। इसके बाद आपको सबसे एक अहम तरीन खबर से आगाही फराहम करें, जो कि बहुत ही खुशी वाली खबर है और आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदा लेकर आने वाली है कि इस बारे में एयरलाइंस ने दुबई से तकरीबन 1 दिरहम में परवाज़ों का ऐलान जारी किया है। इस बारे में मुकम्मल तफसीलात से आप लोगों को आगाही फराहम करें तो इस वक्त फिलिपाइन का सबसे बड़ा कौमी परचम बरदार एयरलाइंस सियोबेक पैसिफिक ने अपनी 25वीं बरसी मनाने के लिए 3 से 5 मार्च तक एक तरफा बेस किराए के तौर पर कम से कम 1 दिरहम के लिए दुबई से मनीला के लिए परवाज़ें शुरू कर दी हैं। मुसाफिर 1 जून 2021 और 31 दिसंबर 2021 के दरमियान फिलिपाइन के लिए अपने परवाज़ें बुक कर सकते हैं और उन्होंने इस बारे में मज़ीद अपडेट जारी करते हुए कहा कि हमारे 25वीं साल हम अपने मुसाफिरों की कहानी और ज़िंदगी के सफ़र का हिस्सा बनने के लिए आजिज़ हैं। इस बार में सीओ पैसिफिक में मार्केटिंग और सार्फिन के तजर्बे के नायब सदर कैंडिस एयोग ने कहा कि हम सफ़र की ज़रूरियात को आसान बनाने के लिए मुकम्मल हिमायत में हैं और आने वाले महीनों में मज़ीद परवाज़ों में मेहमानों का इस्तकबाल करने की तवक्को कर रहे हैं। इस बार में उन्होंने कहा कि सीओ पैसिफिक भी फ्लाइट एडवांस के लिए 25% ऑफर देगा और उन्होंने कहा कि हमारे 25 सालों में हमने अपने मेहमानों के साथ अनगिनत हैरत अंगेज लम्हात मनाए हैं और इसके लिए उन्होंने एक हैशटैग भी शुरू किया है कि #ISmilesMore। आयोनक ने मजीद कहा कि हम आगे के मुंतज़िर हैं क्योंकि सब लोग दोबारा उड़ान भरने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। तो ये एक मुकम्मल तौर पर न्यू अपडेट थी और एक बहुत ही अच्छी खबर थी कि आप जो है सिर्फ 1 दिरहम में परवाज़ जो है वो कर सकेंगे। इसके बाद आपको एक अहम तरीन खबर से आगाही फराहम करें कि इस वक्त 14 साल की एक इंसान की कोशिश रंग ले आई। आखिरकार एक हिंदुस्तानी ने 10 लाख दिरहम डॉलर का इनाम भी जीत लिया। इस बारे में मुकम्मल तफसीलात से आप लोगों को आगाही फराहम करेंगे। इस वक्त नाइजीरिया में मुकीम एक हिंदुस्तानी शहरी ने दुबई ड्यूटी फ्री मिलीनियम मिलेनियर की ताज़ा तरीन कुरानंदाजी में $1 मिलियन की इनामी रकम जीत ली है और इस बार में 53 साल राहुल चौलका कोर्ट में रहता है और वो गुज़िश्ता 14 साल से दुबई ड्यूटी फ्री में तशहीर में हिस्सा ले रहा है। और इस बार में उन्होंने कहा कि 2 बच्चों के वालिद 2009 में नाइजीरिया जाने से कबल दुबई में रहते थे। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा पुरएतमाद